نیکی اس وقت حاصل کر پاؤ گے، یعنی نیکی کا جو اعلیٰ درجہ ہے، اعلیٰ مقام ہے، وہ تم اس وقت حاصل کر پاؤ گے جب تم ایسی چیز سے خرچ کرو اللہ کے راستے میں جو چیز تمہاری محبوب ہو، جو پسندیدہ ہو۔ یعنی ہم جو صدقات و خیرات کرتے ہیں عام طور پہ کرتے ہی ہیں، لیکن عموماً جو صدقات و خیرات ہم کرتے ہیں وہ عام چیزوں سے کرتے ہیں، ایسے پیسے خرچ کرتے ہیں یا ایسی چیز صدقہ کرتے ہیں جو کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن جو نیکی کا اعلیٰ مقام ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جس چیز سے محبت ہے، آپ کو جو چیز پسند ہے، اس چیز کو اللہ کے راستے میں آپ صدقہ کریں۔ یہ نیکی کا اعلیٰ مقام ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی اس وقت تک نہیں حاصل کر سکتے، تم نیکی کے اعلیٰ مقام تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اس چیز سے خرچ نہ کرو جو تم پسند کرتے ہو، جسے تم پسند کرتے ہو۔ تو اللہ کے راستے میں اپنی محبوب چیز کو قربان کر دینے کی جو فضیلت ہے وہ بہت اعلیٰ ہے۔ اس کے علاوہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی جو فضیلتیں بیان ہوئی ہیں اور اس کا جو فائدہ اللہ نے مثال دے کے سمجھایا وہ تیسرے پارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی، مثل ما ينفقون في هذه مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة، کہ ایک شخص، وہ شخص جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اس کی مثال اس شخص کی ہے، اس دانے کی طرح ہے جو کسان ایک دانے کو زمین میں بوتا ہے، تو اس دانے سے 7 بالیاں نکل آتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، تو ٹوٹل کتنے دانے ہو گئے؟ 700 دانے۔ 7 بالیاں ہیں اور ہر ایک میں 100 دانے، 700 دانے۔ تو کسان کو کتنے دانے مل گئے؟ 700۔ لیکن اس نے خرچ کتنا کیا تھا؟ صرف ایک دانہ، اس نے صرف ایک دانے کو زمین میں بویا تھا۔ تو انفاق فی سبیل اللہ کی یہی فضیلت ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں ایک چیز خرچ کریں گے، اللہ تعالیٰ 700 گنا بڑھا کر اس کا اجر آپ کو دینے والا ہے۔ بہرحال پھر اس پارے کے شروع میں اللہ کے گھر بیت اللہ یعنی کعبہ کا ذکر ہے اور اس کے خصائص بیان کیے گئے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، اس میں یہ بتایا گیا کہ جو کعبہ ہے، جو بیت اللہ ہے، یہ دنیا کا وہ سب سے پہلا گھر ہے جسے اللہ کی عبادت گاہ کے طور پر بنایا گیا تھا۔ اس کے بعد حج کی فرضیت کا ذکر ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، تو ہر اس شخص پر حج فرض ہے جو استطاعت رکھتا ہو حج کرنے کی، جسمانی اعتبار سے بھی اور فائنینشیلی بھی، جانے میں جو خرچ ہے اور وہاں پہ رہنے میں جتنا خرچ ہے، اور اس سے پہلے یعنی جانے کے بعد اس کے گھر والوں کی جو ضروریات ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس پیسے ہیں، اور پھر واپس بھی سفر سے آنے کی اس کے پاس سہولت ہے۔ تو ایسا جو شخص ہو جو حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہو، جسمانی اعتبار سے، فائنینشیلی اعتبار سے، ہر اعتبار سے، تو زندگی میں ایک بار حج کرنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ امت ہے، امت محمدیہ، اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم سب سے بہترین امت ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تم سب سے بہترین امت ہو جسے نکالا ہی گیا ہے تمام انسانوں کے لیے۔ اب آپ ادھر غور کیجئے، اللہ نے کہا اخرجت للناس، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا اخرجت للمسلمین، یہ اس امت کو مسلمانوں کے لیے نکالا گیا۔ کیا کہا؟ اس امت کو انسانوں کے لیے نکالا گیا، یعنی تمام انسانیت کے لیے ہمیں نکالا گیا ہے۔ اس امت کو کام ہی ایسا کرنا ہے کہ وہ مسلمانوں کو بھی فائدہ پہنچائے اور دیگر تمام اہل مذاہب کو فائدہ پہنچائے اور دین کی تبلیغ کرے، صرف مسلمانوں تک محدود نہیں رہے بلکہ مسلمانوں کے درمیان بھی دین کی دعوت و تبلیغ کا کام کرے اور غیر مسلموں کے درمیان بھی دین کی دعوت و تبلیغ کا کام کرے، انہیں بتائے کہ حقیقت کیا ہے، ایک اللہ کی اطاعت، محمد الرسول اللہ کی اطاعت اور تمام انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے۔ یہ بتائیں اپنے جاننے والوں کو اور تمام انسانیت کو، چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے کیوں نہ ہو۔ تأمرون بالمعروف، اس امت کو نکالا گیا تمام انسانیت کے لیے، وہ یہ امر بالمعروف کا کام کرتی ہے۔ تأمرون بالمعروف، معروف کہتے ہیں نیکی، نیکی کا حکم دیتی ہے۔ وتنہون عن المنکر، اور برائی سے لوگوں کو روکتی ہے۔ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ بہت ضروری ہے، یعنی اچھی چیزوں کو سپورٹ کرنا اور اس کی ترغیب دینا، لوگوں کو بتانا کہ بھئی آپ اچھے کام کریں، اور غلط کے خلاف، غلط کاموں کے خلاف، برائی کے خلاف، گناہوں کے خلاف آواز اٹھانا، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، یہ بھی جو ہے اس امت کا کام ہے۔ اس کے بعد پھر اس پارے میں بھی کفار اور منافقین کے ساتھ دلی دوستی کی ممانعت آئی۔ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ دلی تعلق نہیں ہونا چاہیے جس طرح مسلمانوں سے دلی تعلق ہوتا ہے، یعنی کفار کے ساتھ، ڈس بلیورز کے ساتھ ایک رکھ رکھاؤ کے لیے تو تعلقات رکھے جا سکتے ہیں اور اچھے اخلاق کو پیش کیا جا سکتا ہے، ان کے سامنے ان کی مدد کی جاتی ہے، ساری چیز اپنی جگہ پر، لیکن جو گہرا تعلق ہے، دلی دوستی ہے، وہ ایک ڈس بلیور کے ساتھ نہیں رکھی جائے گی، وہ مومنین کے ساتھ۔ اس کے بعد پھر اس صورت میں
غزوات کا ذکر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے مل کر جو ظلم کے خلاف جنگیں کی ہیں ان کا ذکر ہے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تو پھر یہاں سے تقریباً غزوات کا ذکر چلتا رہتا ہے، اس میں غزوہ بدر اور غزوہ احد اور غزوہ حمراء الاسد کا ذکر ہے، لیکن یہاں تفصیل کے ساتھ غزوہ احد کا ذکر ہے۔ غزوہ احد کا ذکر تقریباً 55 آیتوں پر مشتمل ہے۔ غزوہ احد کے متعلق میں مختصر سی بات کر دوں کہ مدینہ المنورہ میں ہجرت کرنے کے بعد بھی کفار جو تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو ستاتے تھے اور انہیں آزادی کے ساتھ اپنے دین پر عمل کرنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے، اور حالانکہ ہجرت ہو چکی تھی، مکہ چھوڑ کر جا چکے تھے، اس کے باوجود جو مشرکین مکہ تھے وہ پریشان کرتے تھے اور مدینے کے ارد گرد آ کر جو ہے نقصان پہنچا کر چلے جایا کرتے تھے۔ تو ہوا یہ کہ سن 2 ہجری میں، یعنی ہجرت کرنے کے بعد دوسرے سال غزوہ بدر، یہ جنگ بدر پیش آئی۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان صرف 313 کی تعداد میں تھے اور سامنے 3 گنا زیادہ تعداد تھی، ساری چیزیں تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر مسلمانوں کو غلبہ عطا کیا اور مسلمان غالب آ گئے اور مشرکین شکست کھا گئے۔ تو اب جو بڑے بڑے لوگ مشرکین کے قتل کر دیے گئے، ابو جہل بھی اسی میں قتل ہوا غزوہ بدر میں، تو اب مشرکین کے اندر ایک غصہ تھا اور وہ تیاری میں لگ گیا کہ اب ہمیں مسلمانوں سے غزوہ بدر کا بدلہ لینا ہے۔ تو پوری تیاری کی 1 سال تک، پھر اگلے سال سن 3 ہجری میں ان لوگوں نے چڑھائی کر دی مدینہ المنورہ کے اوپر، یعنی پھر آگے لڑنے کے لیے، اور احد کے مقام پر پہنچے اور مسلمان بھی یہاں سے نکلے اور احد کے مقام پر پہنچے، کیونکہ اب وہ جنگ کرنے آ رہے ہیں تو ظاہر ہے مقابلہ تو کریں گے۔ تو احد کے موقع پہ سن 3 ہجری میں یہ جنگ پیش آئی ہے، وہاں پر مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان زبردست جنگ ہوئی اور شروع میں مسلمان جیت رہے تھے، انہیں فتح حاصل ہو رہی تھی، لیکن ایک اجتہادی غلطی ہو گئی مسلمانوں سے۔ وہ غلطی یہ ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 افراد کو جبل الرمات پر پہاڑ پر متعین کر دیا تھا کہ جو تیر انداز تھے کہ آپ کو یہاں سے ہلنا نہیں ہے، اگر پہاڑ کے پیچھے سے فوج آتی ہے تو آپ کو انہیں روکنا ہے، ڈیفنس کرنا ہے، جب تک میں نہیں کہوں اترنے کے لیے تب تک آپ کو نہیں اترنا ہے۔ تو ہوا یہ کہ جنگ چل رہی تھی تو مسلمان جیتنے لگے، تو اب جو وہ 50 افراد جبل الرمات پر تھے انہیں لگا کہ بھئی اب تو جنگ ہم ختم ہی ہو گئی ہے، ہم تو جیت ہی رہے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ وہاں سے اتر آئے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تک میں نہیں کہوں گا تب تک نہ اترنا، لیکن ان سے اجتہادی خطا ہو گئی، لغزش ہو گئی، وہ حضرات وہاں سے اتر آئے۔ تو اب کیا ہوا کہ یہ جو مشرکین جو شکست کھا رہے تھے یہ اس پہاڑ کے پیچھے سے پھر دوبارہ حملہ کرنے آ گئے، ادھر سے بھی ایک جماعت اور پیچھے سے بھی ایک جماعت، دونوں طرف سے حملہ کیا گیا اور بیچ میں مسلمان پھنس گئے اور زبردست طریقے سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی گئی اور بڑے بڑے صحابہ کرام شہید ہوئے، جن میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو سید الشہداء ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، وہ بھی شہید ہو گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زخمی کیا گیا۔ تو بہرحال غزوہ احد کا تفصیل سے ذکر ہے یہاں پر۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ذاکرین کا تذکرہ کیا، اللہ کے ذکر کرنے والوں کا تذکرہ کیا کہ ان فی خلق السماوات والارض، کہ زمین و آسمان میں رات و دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، یعنی جو عقل مند ہوگا وہ پوری یونیورس کی کریشن پہ ہی غور کر کے اللہ کو جان سکتا ہے۔ یعنی جو ایتھسٹ کہتے ہیں، ملحدین کہتے ہیں کہ بھئی پورا سسٹم خود بخود چل رہا ہے، یہ اتنا illogical یہ رائے ہے کہ اتنا پرفیکٹ نظام، اتنا کمپلیکس سسٹم خود بخود چل رہا ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ زمین و آسمان میں رات و دن کے آنے جانے میں اللہ کی ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل رکھنے والے ہیں، عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہے۔ تو جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں قیاماً وقعوداً، کھڑے رہ کر بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وعلی جنوبہم، اور جب لیٹے ہوئے ہوتے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں، یہ ذاکرین جو زمین و آسمان کی کریشن پر غور کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ آپ نے بلا وجہ یوں ہی باطل ان چیزوں کو نہیں پیدا کر دیا، سبحانک فقنا عذاب النار، آپ کی ذات پاک ہے، آپ ہمیں جہنم کی آگ سے نجات دیجیے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کے اخیر میں آخری آیت میں اہل ایمان کا تذکرہ ہے اور انہیں صبر اور تسلی دی جا رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو صبر کرو، یعنی تمہیں کفار کی جانب سے تکلیف پہنچے گی، اس پہ تمہیں صبر کرنا ہے، وصابروا، اور جمے رہنا ہے، بہادری کے ساتھ ڈٹے رہنا ہے، ہٹ نہیں جانا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ تکلیف آئے گی اس زندگی میں، پریشانیاں آئیں گی اس زندگی میں، لیکن ہمت نہیں ہارنا ہے، اللہ پہ توکل رکھنا ہے، صبر کرنا ہے اور ڈٹے رہنا ہے۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے رہو اللہ تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔
اس کے بعد سورۃ النساء کی ابتدا ہوتی ہے. سورۃ النساء، نساء کہتے ہیں عورتوں کو، اس سورت کا نام ہی النساء رکھا گیا سورۃ النساء. کیوں؟ کیونکہ اس سورت میں عورتوں کے متعلق بہت سے مسائل بھی ذکر کیے گئے اور عورتوں کے بہت سے حقوق بیان کیے گئے. اب آپ بتائیں، ساری چیزیں اپنی جگہ پر، صرف اس سورت کا نام سورۃ النساء رکھنا، صرف یہی اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اسلام میں عورتوں کا کتنا بڑا مقام ہے. پورے قرآن میں سورۃ الرجال نازل نہیں ہوئی، مردوں کی سورت نہیں، سورۃ النساء نازل ہوئی، عورتوں کی سورت، کہ ان کے جو حقوق ہے وہ انہیں دلانا ہے. اللہ نے احکامات بتائیں. تو جو لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ بھائی عورتوں کا حق نہیں دیا گیا اسلام میں اور یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، وہ بحث یا تو کم علمی کی بنیاد پہ ایسا کہتے ہیں یا پھر اسلام دشمنی کی بنیاد پہ وہ ایسا کہتے ہیں. تو اس صورت میں عورتوں کے متعلق تفصیلات ہے. اچھا، وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، یتیموں کے مال کی حفاظت کرنا اور ان کا حق ان تک پہنچانا، اس کا حکم دیا گیا ہے کہ یتیم کا جو مال ہے وہ ان تک ٹھیک ٹھیک پہنچاؤ، اس میں تبدیلی نہیں کرنا، اس میں ایسا نہیں کرنا کہ بھائی جو خراب مال ان کو دے دو اور اچھا مال تم لے لو، ان کا جو حق ہے وہ انہیں دو. اس کے بعد تعدد ازدواج کا ذکر ہے، ایک سے زائد شادیوں کا ذکر ہے. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ دو دو تین تین چار چار، یعنی دو تین چار شادیاں کرنے کی مسلمانوں کو اجازت ہے. اب یہ ایک بہت بڑا جو اسلام مخالف طاقتیں ہیں وہ اس پر بہت سارے اعتراضات کرتی ہیں وہ طاقتیں کہ ایسا کیوں ہے، پولیگامی کی اجازت اسلام میں کیوں دی گئی. اس پہ میں ابھی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، البتہ کبھی انشاءاللہ اس پر بھی ایک لائیو سیشن رکھیں گے جس میں ان اعتراضات کا جواب دیا جائے گا انشاءاللہ. بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اسلام نے چونکہ تمام پوری سوسائٹی کے تمام افراد کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے. اچھا، جو خرچ مالی ذمہ داری ہے، فائنینشیل ذمہ داری ہے، وہ مردوں پر ہے، عورتوں پہ نہیں ہے. ہمارے یہاں کتنی ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو بیوہ ہو چکی ہوتی ہیں یا جو مطلقہ ہوتی ہیں، ان کو طلاق مل چکی ہے یا اس کا شوہر مر چکا ہے، حالانکہ ابھی جوان ہی ہے، لیکن اب معاشرہ انہیں ایکسپٹ نہیں کرتا. تو یہ عورتیں کہاں جائیں گی؟ کمانے کی ذمہ داری ان پہ نہیں ہے، ان کا خیال کون رکھے گا؟ تو ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ایک سے زائد شادیوں کی اجازت اس بنیاد پہ دی ہے کہ تم عدل و انصاف کے ساتھ معاملہ کرنا. جسمانی اعتبار سے بھی اگر تمہارے اندر استطاعت ہے، فائنینشلی بھی تم اسٹرانگ ہو، اور جو اگر ایک سے زائد تم شادیاں کرتے ہو تو بیویوں کے درمیان ہر چیز میں برابری کر سکتے ہو. اگر تم اس کی استطاعت رکھتے ہو تب تو ایک سے زائد شادی کرنا افضل ہے. لیکن اگر تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے اور تمہیں معلوم ہے کہ تم بیویوں کے ساتھ ناانصافی کرو گے تو اللہ نے فرمایا فواحدتن، کہ صرف ایک ہی نکاح کرنا. پھر ایک سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا اگر اس بندے کو یقین ہے اس بات کا کہ وہ نہیں کر پائے گا عدل و انصاف بیویوں کے درمیان، تو اس کے لیے ایک سے زائد نکاح کرنا جائز نہیں ہے. اس کے بعد میراث کا حکم ہے اور میراث کا تفصیل سے بیان ہے. اچھا، اس میں عورتوں کی وراثت کا بھی بالکل اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اور بچوں کی وراثت کا بھی اہتمام کے ساتھ بیان کیا کہ جس کا جو حق ہے وہ اس کو ملنا چاہیے. اسلام سے پہلے بھی اور آج بھی بہت سے مذاہب میں عورتوں کو، لڑکیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا، لیکن اسلام نے اس چیز کی تردید کی ہے اور یہ حکم دیا ہے کہ وَلِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ، کہ مردوں کے لیے بھی ان کے والدین اور جو رشتہ دار چھوڑ کر جائیں گے وراثت میں سے مردوں کا بھی حصہ ہے اور اسی طرح عورتوں کا بھی حصہ ہے. عورتوں کے حصے کو لینے کی، ان سے چھیننے کی، ان کا حق ان سے چھیننے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. پھر اس پارے کے آخر میں محرمات کا ذکر ہے، یعنی ان عورتوں کا ذکر ہے جن سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے اور تفصیل سے بیان کیا گیا حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم، کہ تمہاری جو مائیں ہیں، تمہاری بیٹیاں ہیں، تمہاری بہنیں ہیں، اور پوری تفصیل ہے. ان عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے، جائز نہیں. اب آپ میں ایک بتا دوں ایک چیز کہ یہ جو نکاح کرنا جائز نہیں ہوتا ہے بعض مردوں اور عورتوں کے درمیان، یہ 3 وجوہات کی بنیاد پہ ہوتا ہے. یعنی 3 اسباب میں سے کوئی سبب پایا جائے گا تو کیا ہوگا؟ بنیادی طور پہ 3 اسباب میں سے کوئی سبب پایا جائے گا تو پھر کیا ہے کہ نکاح کرنا جائز نہیں ہے. سب سے پہلی چیز خونی رشتہ، نسب، یعنی نسب کی بنیاد پہ بھی مرد اور عورت کے درمیان نکاح جائز نہیں ہے. مثلا بھائی بہن خونی رشتہ ہے، اس سے نکاح کرنا وہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، درست نہیں ہے. اسی طرح دوسری چیز رضاعت، یعنی دودھ کسی نے پیا ہو، کسی عورت کا بچے نے یا بچی نے، تو اب وہ رضاعی بھائی بہن ہو گئے، رضائی بھائی بہن ہو گئے. یعنی ایک بچہ ہے ایک بچی ہے، دونوں کے والدین الگ الگ ہیں لیکن دونوں نے کسی ایک عورت کا دودھ بچپن میں پیا ہے، تو اب یہ جو ہے رضائی بھائی بہن ہو گئے. تو اب ان کے درمیان بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے. تو یہ رضاعت کی بنیاد پہ بھی یہ محرم ہو جاتے ہیں اور نکاح کرنا حرام ہو جاتا ہے. اور تیسری چیز مصاہرت ہے،
یعنی شادی کرنے کی وجہ سے جو رشتے ہو جاتے ہیں اس بنیاد پہ بھی نکاح کرنا جائز نہیں. مثلا ایک شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا، ٹھیک ہے، تو اب اس عورت کی جو ماں ہے، جو ساس ہے اس مرد کی، تو ظاہر ہے وہ اس پر حرام ہو گئی. اب ساس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، بیوی کی ماں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، تو ماں کے ساتھ نکاح کرنا حرام کیسے ہوا؟ یہ اس کی بیٹی سے شادی کرنے کی وجہ سے ہوا. تو یہ 3 اسباب ہوتے ہیں عام طور پہ نکاح حرام ہونے کے. ایک تو نسب ہے، خونی رشتہ، دوسرا رضاعت ہے کہ دودھ پینے کی وجہ سے جو رشتے ہوتے ہیں، اور تیسرا مساہرت ہے یعنی شادی کرنے کی وجہ سے جو رشتے ہوتے ہیں. سخاوت کوانٹٹی سے طے نہیں ہوتی، سخاوت اس سے طے ہوتی ہے کہ آپ کی جتنی استطاعت ہے اس کے مقابلے میں آپ کتنی خوش دلی کے ساتھ کتنا زیادہ دے رہے ہیں اپنی استطاعت کے بقدر. تو لوگوں کی مدد کرنا، غربا مساکین کی مدد کرنا، اس کے علاوہ جو ہے مدارس کے طلبہ ہیں، مدارس سے آتے ہیں، چاروں طرف سے سفراء آتے ہیں جو مدارس کے لیے ڈونیشن لیتے ہیں، ان کی مدد کرنا، ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنا. دیکھا جاتا ہے کہ ان سفراء کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں اپنی جیب بھرنے آ رہے ہیں. بھائی وہ مولانا جو مدرسے سے آئے ہیں وہ اپنی جیب بھرنے نہیں آتے ہیں، بلکہ آپ پر احسان کر رہے ہیں کہ آپ کی زکوٰۃ کو صحیح جگہ پہ لگاتے ہیں. وہ کیا ہمارے اور آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہے، اتنا گٹس ہے کہ ہم راستے میں نکلیں اور صحیح مستحق زکوٰۃ کو تلاش کریں؟ ہمیں آتا ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کون مستحق اور کیا ہے. وہ ہمارے گھر میں آ رہے ہیں، ڈور ٹو ڈور سروس دے رہے ہیں، وہ اس سے بڑی چیز اور کیا چاہیے؟ اور اللہ کے لیے دے رہے ہیں. آپ کے پیسے کو وہ صحیح جگہ پہ لگاتے ہیں، جہاں زکوٰۃ کا مصرف ہے وہاں پہ لگاتے ہیں. اس کے علاوہ بھی آپ کو دیگر جگہوں پہ خرچ کرنا ہے. اس کے علاوہ قرآن کریم کی تلاوت، تو قرآن کا مہینہ ہے یہ، اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ مصروف کیجئے، قرآن کو پڑھیے، سمجھیے، عمل کرنے کی کوشش کیجئے اور زیادہ سے زیادہ عمل کیجئے. آخری چیز میں یہ کہنا چاہوں گا، تفصیلات آپ کے سامنے آتی رہیں گی، اس کے بعد ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنا. میں دعاؤں کا اہتمام زیادہ کیجئے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سورہ بقرہ میں جہاں رمضان کا ذکر ہوا ہے کہ رمضان کے احکامات بتائے گئے ہیں کہ رمضان کے روزے فرض ہیں تمہارے اوپر، اور اگر تم مسافر ہو یا بیمار ہو تو پھر تم بعد میں رکھو گے. یہ جو آیتیں ہیں وہاں ان آیتوں کے ذکر کرتے کرتے اچانک ایک آیت آتی ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ اگر میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہہ دیں کہ میں اپنے بندوں سے قریب ہوں. وہ جب بھی مجھے پکارتا ہے، کوئی بھی بندہ مجھے پکارتا ہے، میں فوراً اسے جواب دیتا ہوں. لہٰذا وہ مجھے پکارتا رہے تاکہ وہ اور مجھ پر ایمان رکھتا رہے تاکہ وہ ہدایت پا سکے. یہ ایک دعا کی آیت آ گئی، پکارنے کی آیت آ گئی، پھر رمضان کی آیتیں شروع ہو گئی، پھر رمضان کے احکامات شروع ہو گئے. تو اس جگہ پہ مفسرین نے، جو کلاسیکل تفسیر کے اسکالرز ہیں، کلاسیکل اسکالرز ہیں، انہوں نے بیان کیا ہے کہ بھئی ایسی کیا وجہ ہے کہ ابھی تو رمضان کی بات چل رہی تھی، بیچ میں اچانک دعا کی بات آ گئی، اللہ کو پکارنے کی بات آ گئی، پھر رمضان کے احکامات شروع ہو گئے. مکمل رمضان کے احکامات ہی ہوتے ہیں، بیچ میں یہ آیت کیوں آئی؟ تو مفسرین نے یہاں نقطہ بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے رمضان کے احکامات کے بیچ میں دعا کا ذکر کر کے یہ بتایا دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے. اور عام دنوں کے مقابلے میں اللہ رب العالمین، اور اللہ نے فرمایا اجیب دعوت الداع، کوئی بھی بندہ مجھے پکارتا ہے میں جواب دیتا ہوں. یا یہ نہیں کہا کہ کوئی عالم پکارے، کوئی بزرگ پکارے، کوئی ولی پکارے تبھی میں جواب دوں گا، نہیں، پکارنے والا مجھے پکارتا ہے. اب پکارنے والا جتنا بڑا گناہ گار ہو وہ بھی ایک مرتبہ اللہ کو دل سے پکارے گا، اسی وقت اللہ رب العالمین جواب دیتے ہیں. اللہ تیار ہے آپ کی مغفرت کرنے کے لیے اور آپ کو معاف کرنے کے لیے، بس انتظار ہمارے اور آپ کی توبہ کا ہے. ہم بس توبہ کر کے رجوع کر لیں، اللہ تو منتظر ہے، اللہ انتظار کر رہا ہے کہ یہ میرا بندہ اور میری بندی میرے پاس کب لوٹ کر آئیں، یہ واپس لوٹ کر آئیں. اور اتنی اپارچونٹیز ہماری دنیا میں، اس دنیا میں اللہ نے ہمیں دے رکھی ہیں، اگر ہم ان تمام اپارچونٹیز کو ضائع کر دے رہے ہیں تو پھر کیا حاصل ہے؟ کچھ حاصل نہیں ہے. پھر عام دنوں میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ عام دنوں میں رات کے آخری حصے میں اللہ رب العالمین بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ کوئی ہے پکارنے والا جو مجھے پکارے تو میں اسے دوں، کوئی ہے رزق مانگنے والا میں اسے رزق دوں، کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا میں اسے معاف کروں. یہ ہر رات ہوتا ہے، رمضان میں نہیں، ہر رات ہوتا ہے. اب آپ بتائیے پورے سال یہ اپارچونٹی ہمارے پاس ہوتی ہے، لیکن ہم میں کتنے ایسے ہیں جو اس اپارچونٹی کو، اس کا صحیح فائدہ اٹھاتے ہیں؟ غور کرنے کی بات ہے. تو ہمیں اللہ سے ہر وقت امید لگائے رکھنی ہے، لیکن ہر ایک کو عبادت کرنے کی توفیق دے، ایک دوسرے کا ہیلپ کرے. یہ نہیں کہ عورتیں غلام ہوتی ہیں، بیوی غلام ہوتی ہیں، باندیوں کی طرح کھٹتی رہے اور وہ کام کرتی رہے، آپ عبادت کرتے رہے، ماشاءاللہ، یہ بھی نہیں. اور اسی طرح عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ یہ نہیں کہ شوہر خالی آپ کا ATM مشین ہے اور وہ جو ہے باہر سے بازار سے سامان لاتا رہے گا اور یہ کرتا رہے. آپ گھر میں جو ہے آرام سے رہنا چاہیے اور سامنے والا میرا شوہر جیسا بھی رہ رہا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ بھی غلط ہے. یہ جو زندگی ہے ایک دوسرے کے
ساتھ تعاون کر کے، ایک دوسرے سے محبت کر کے، ایک دوسرے کا خیال رکھ کے اور ایک دوسرے کے لیے قربانی دے کر آگے بڑھے گی۔ اور پھر اسی زندگی میں جب ہم ایک دوسرے کے لیے قربانی دیں گے، دنیاوی چیزوں میں بھی اور آخرت کی چیزوں میں بھی، فکر کریں گے کہ بھئی میری بیوی نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، میرے شوہر نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، میرے والدین نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، میری اولاد کو موقع ملا کہ نہیں ملا نماز پڑھنے کا۔ ان تمام چیزوں کا جب ہم لحاظ رکھیں گے تو ہمارے گھر میں ایک مبارک اور بابرکت اسلامی معاشرہ اور ماحول قائم ہو جائے گا، اور اللہ رب العالمین سے امید ہے کہ ہم اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم شیطان کے ایجنٹ بنیں گے یا اللہ رب العالمین کے بندے بنیں گے، ہم شیاطین کے بندے ہیں یا اللہ کے بندے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن، کامل مومن، ایک اعلیٰ درجے والا مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنی میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے، اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے۔ کیا مطلب؟ کہ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان اس وقت تک اعلیٰ درجے کا مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کے ڈیزائرز کتاب و سنت کے موافق اور اس کے مطابق نہ ہو جائے۔ ایک ہماری خواہش ہو رہی ہے مجھے حجاب نہیں پہننا ہے، میرا جسم میری مرضی، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ عورتوں سے کہو کہ وہ حجاب پہنے۔ اب یہاں پہ امتحان ہو رہا ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے کہ اب یہ میری بندی اللہ میرے حکم کو ترجیح دے گی یا اپنی خواہشات پہ عمل کرے گی۔ رسول اللہ بیان کر کے چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم کہ مومن تو اس وقت ہو گئے جب اپنے ان ڈیزائرز کو، جو ڈیزائرز اللہ کے احکامات سے اور اللہ کے آرڈر سے ٹکراتے ہوں، ان ڈیزائرز کو چھوڑ کر اللہ کے حکم کو تم ترجیح دو اور اسے ایکسپٹ کرو۔ یہاں امتحان ہے۔ اللہ نے فرما دیا کہ بھئی میرے مومن بندوں سے کہو کہ وہ نمازوں کی پابندی کرے، وہ عورتوں کے حقوق ادا کرے، مردوں سے کہو عورتوں کے حقوق ادا کرے، مردوں سے کہو کہ میری اطاعت کرے، گناہوں میں ملوث نہ ہو، اور تمام بندے بندیوں سے کہو کہ اپنے نظروں کی حفاظت کرے، اپنے آپ کو گناہوں سے۔ کہ حدیث میں آتا ہے کہ عہدے کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے، تو یاد رکھیں عام حالت میں تو یہی ہے کہ خود سے عہدے کا مطالبہ نہیں ہونا چاہیے، جو مطالبہ کرتا ہے اسے عہدہ دینا بھی نہیں چاہیے۔ لیکن اگر آپ ایسی سچویشن میں ہو جہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے علاوہ کوئی اس عہدے کا اہل نہیں ہے، اور اگر آپ اس عہدے پر فائز نہیں ہوئے تو پھر کوئی نااہل آ کر اس عہدے کو ضائع کر دے گا اور کام بھی نہیں کرے گا، تو ایسے موقع پر جو شخص اہل ہے اور جو یہ جانتا ہے کہ وہ اچھی طرح کام کر سکتا ہے، اس پر اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ آگے بڑھ کر اس عہدے کو لے۔ ٹھیک حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اسی طرح کیا، اور حالانکہ انہیں کوئی عہدے کی ضرورت نہیں تھی۔ نبوت کا جو منصب ہے، جو عہدہ نبوت کا ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا عہدہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال کچھ سالوں کے بعد یہ ہوا کہ وہ جو بادشاہ تھا اس نے ملک کے تمام اختیارات حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دیے، اور اب حضرت یوسف علیہ السلام خزانے پر بھی متعین ہو گئے تھے۔ تو اس وقت جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ طے کیا کہ بھئی اب جو قحط والے سال ہیں ان میں ہر شہری کے لیے ایک متعین مقدار میں انہیں غلہ دیا جائے تاکہ سب کا گزر بسر ہو سکے۔ تو اب دور دور سے لوگ آتے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس غلہ لینے کے لیے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا جو اصل خاندان تھا، ان کے جو بھائی تھے، وہ لوگ بھی آتے ہیں، مصر داخل ہوتے ہیں اب غلہ لینے کے لیے۔ تو جیسے ہی ان کے سارے بھائی آ جاتے ہیں، وہی بھائی جنہوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا تھا، تو جیسے ہی وہ سب آ جاتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام انہیں دیکھ کر پہچان جاتے ہیں کہ بھئی یہ تو وہی میرے بھائی ہیں سارے۔ لیکن وہ سارے بھائی حضرت یوسف کو دیکھ کر نہیں پہچانتے، کیونکہ ایک لمبا عرصہ تقریباً 40 سال کی مدت گزر چکی تھی، اور اس وقت حضرت یوسف بہت چھوٹے تھے، تو اب بڑے ہو گئے، اب مصر کے بادشاہ بن گئے، تو اب جو ہے وہ تو پہچان نہیں سکتے تھے، لیکن بھائی تو بڑے تھے، اس لیے حضرت یوسف جانتے تھے کہ بھئی ان کے بھائی کون ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو دیکھا، ان کے سارے بھائی آئے ہوئے تھے، لیکن ان کا جو حقیقی بھائی تھا حضرت بنیامین جو تھے وہ نہیں آئے تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سوتیلے بھائیوں سے پوچھا کہ بھئی تمہارے کتنے بھائی ہیں، تم کون ہو، اپنے بارے میں بتاؤ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایک اور بھائی ہے بنیامین، وہ ہمارے ساتھ ابھی نہیں آیا۔ تو بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام ان سے کہہ دیتے کہ اگلی بار جب تم غلہ لینے آؤ تو بنیامین کو لیتے آنا، اپنے اس بھائی کو لیتے آنا، باپ شریک بھائی کو، اور اگر نہیں لے کر آؤ گے تو تمہیں ہم غلہ نہیں دیں گے۔ تو اب یہ لوگ پہنچتے ہیں اپنے والد کے پاس، حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس، اور ان کے پاس پہنچنے کے بعد کہتے ہیں کہ بھئی بادشاہ نے ایسا ایسا کہا ہے، تو اب ہمیں غلہ لینے جانا ہے، تو آپ جو ہے بنیامین کو ہمارے ساتھ دے دیجئے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہلے ہی ایک بار صدمہ لگ چکا تھا حضرت یوسف کا،
ان کے متعلق بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم ان کی حفاظت کریں گے، لے جانے دیجئے۔ تو حضرت یعقوب ان سے کہتے ہیں کہ بھئی میں اس بار لے جانے نہیں دوں گا، تم نے پچھلے بار کیا کیا یوسف کے ساتھ، بنیامین کو نہیں لے جانے دوں گا۔ لیکن ان لوگوں نے جب بہت زیادہ اصرار کیا کہ نہیں ہمیں پھر غلہ نہیں ملے گا، اناج نہیں مل پائے گا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ کہا کہ ہم ایک شرط میں تمہیں دیں گے، وہ یہ ہے کہ تم پختہ وعدہ کرو ہم سے کہ تم بنیامین کی حفاظت کرو گے اور اسے لے کر آؤ گے۔ بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام بنیامین کو حوالے کر دیتے اپنے بھائیوں کے اور وہ اپنے بیٹوں کے، اور تمام وہ بنیامین کے جو بھائی ہیں اور حضرت بنیامین یہ سب روانہ ہوتے ہیں، دوبارہ مصر کی طرف جاتے ہیں غلہ لینے کے لیے۔ اب جب یہ لوگ داخل ہوتے ہیں تو یوسف علیہ السلام حضرت بنیامین کو قریب کر لیتے ہیں اور انہیں بتا دیتے ہیں کہ وہ یوسف ہے، اور یہ بتا دیتے ہیں کہ بھئی یہ جو کچھ کرتے آئے ہیں اس سے آپ غم زدہ نہ ہو، رنجیدہ نہ ہو۔ تو حضرت بنیامین چونکہ حضرت یوسف کے حقیقی بھائی تھے، باقی جو 10 بھائی تھے وہ سوتیلے بھائی تھے، تو حضرت بنیامین کو بتا دیتے ہیں کہ میں تمہارا بھائی ہوں، یوسف ہوں۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام چاہتے ہیں کہ بنیامین کو اپنے پاس روک لیں، تو اس کے لیے وہ ایک تدبیر اختیار کرتے، وہ یہ تدبیر اختیار کرتے ہیں کہ تمام بھائیوں کو جب غلہ دے دیا گیا تو اپنے لوگوں سے حضرت یوسف علیہ السلام کہہ دیتے ہیں کہ بھئی بنیامین کے سامان میں جو غلہ ناپنے کا پیمانہ ہے، جو برتن ہے جس میں غلہ ناپا جاتا ہے، وہ برتن اس کے سامان میں ڈال دو۔ تو ایسے ہی کیا گیا، اور جب بھائی سارے جا رہے ہوتے ہیں واپس تو اب پیچھے سے آواز لگائی جاتی ہے کہ بھئی بادشاہ کا پیالہ جو ہے، برتن ہے، وہ چوری ہو گیا، بادشاہ کا جو پیمانہ ہے، غلہ ناپنے کا جو پیمانہ ہے وہ چوری کر لیا گیا، رکو تم لوگ چور ہو۔ تو یہ سارے بھائی کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو چور نہیں ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ہم یہاں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس سے یہ غلہ تمہارے غلے میں سے، تمہارے سامان میں سے اگر وہ پیمانہ نکل گیا، وہ برتن نکل گیا، تو پھر تم کیا کرو گے، اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ تو سارے بھائی کہتے ہیں کہ بھئی اس کی سزا یہی ہوگی کہ جس نے چوری کیا ہے، جس شخص نے بھی چوری کی ہے، اس کو آپ لوگ روک لیں گے اپنے پاس، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں یہی تھا کہ جو چور جب چوری کر لیتا تو جس کے یہاں اس نے چوری کی ہے اس کے پاس اس چور کو رکنا پڑتا تھا، وہ شخص اس چور کو رکھ لیتا تھا۔ تو ایسا ہی ہوا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت بنیامین کے جو ہے سامان میں ڈلوا دیا تھا۔ تو اب تلاشی لینا شروع کیا ان لوگوں نے، اور دیگر بھائیوں کے سامان کی پہلے تلاشی لی گئی، پھر اخیر میں حضرت بنیامین کے سامان کی تلاشی لی گئی، تو وہاں سے وہ پیمانہ نکل آیا، وہ برتن نکل آیا۔ تو اب یہ کہا گیا کہ بھئی اب بنیامین کو یہیں پر رکنا ہوگا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایسا اس لیے کروایا تاکہ بنیامین ان کے پاس رک جائے۔ اب سارے بھائی پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا کہ بھئی اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کے بھائی نے بھی بچپن میں یوسف نے چوری کی تھی، اس نے بھی کی ہوگی، ہو سکتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام پر بھی یہ الزام لگا تھا۔ بچپن میں ہوا یہ کہ اپنی پھوپھی کے پاس حضرت یوسف علیہ السلام پرورش کے لیے بچپن میں گئے، تو ان کی جو پھوپھی تھی وہ حضرت یوسف سے بہت زیادہ محبت کرنے لگی اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ ان کے پاس سے جائے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام جب حضرت یوسف کو لینے کے لیے گئے اپنی بہن کے پاس، یعنی حضرت یوسف کی پھوپھی کے پاس، تو انہوں نے یہ تدبیر اختیار کی تھی کہ حضرت یوسف کے کمر سے پٹکا باندھ دیا اور یہ کہہ دیا کہ بھئی پٹکا چوری ہو گیا ہے، اور جب تلاشی لی گئی تو حضرت یوسف کے پاس سے وہ نکلا۔ تو اس طرح انہوں نے یہ تدبیر اختیار کی تاکہ یوسف ان کے پاس رک جائے علیہ السلام۔ لیکن بھائی جانتے تھے، حقیقت حال کا علم تھا ان کے پاس کہ یوسف نے چوری نہیں کی، لیکن پھر بھی یہاں پہ انہوں نے ایسا کہا کہ بنیامین نے اگر یہاں چوری کی ہے تو اس کے بھائی نے بھی بچپن میں چوری کی تھی، یوسف نے۔ بہرحال اب جو ہے یہ سارے بھائی التجا کرتے ہیں بادشاہ سے، یوسف علیہ السلام کے پاس ریکویسٹ پہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بھئی آپ انہیں چھوڑ دیں، ہم 10 بھائیوں میں سے کسی کو لے لیجئے، بنیامین کو چھوڑ دیں، کیونکہ حضرت یعقوب نے وعدہ کیا تھا کہ پکا ارادہ کرو کہ واپس لے کر آؤ گے، اور اس طرح نہیں کرو گے جس طرح یوسف کے ساتھ تم نے کیا۔ اب تو یہ پریشان ہو گئے کہ بھئی ابھی اگر ہم بنیامین کو واپس نہیں لے کر جائیں گے تو والد صاحب کی تو حالت اور خراب ہو جائے گی، ہم کیا منہ دکھائیں گے، کیا جواب دیں گے۔ تو حضرت یوسف سے، بادشاہ سے وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ جو ہیں ہم میں سے کسی کو رکھ لیں اور یوسف کو یعنی اس کو بنیامین کو چھوڑ دے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو ظلم ہوگا، بھائی جس نے غلط کام کیا ہے ہم اسی کو سزا دیں گے، اسی کو اپنے پاس روکیں گے، کسی اور کو کیسے روک سکتے ہیں۔ بہرحال ان بھائیوں میں سے جو سب سے بڑا بھائی ہوتا ہے وہ کہتے ہیں بھائی میں تو واپس نہیں جا سکتا والد کے پاس جب تک کوئی فیصلہ نہ آ جائے، اس لیے تم لوگ جاؤ اور حضرت یعقوب کو بتا دو کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، اور اگر آپ کو یقین نہیں ہو رہا ہے تو آپ اس قافلے سے پوچھ لیں جو ہمارے ساتھ تھا،
بہرحال یہ سارے بھائی جاتے ہیں اور حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دیتے ہیں کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا، لیکن حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام وہی کہتے ہیں، وہی جواب دیتے ہیں جو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت انہوں نے دیا تھا کہ فصبر جمیل، کہ ہم صبر کریں گے، اللہ تعالیٰ جو ہے مدد کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس واپس لے آئے گا۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے، یعنی اپنے بیٹوں سے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ جاؤ اور یوسف کو اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، اللہ تعالیٰ سب کو واپس کرے گا۔ تو یہ سارے بھائی دوبارہ داخل ہوتے ہیں، مصر میں آتے ہیں اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے خاندان کو پر مصیبت آ پڑی ہے، آپ جو ہے ہم پر رحم کا معاملہ فرمائیں اور جو ہے ہمیں غلہ بھی پورا دیں۔ تو اس وقت تیسری مرتبہ جو آتے ہیں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ان سے پوچھتے ہیں کہ هل علمتم ما فعلتم بيوسف اذا، کہ تم جانتے ہو کہ تم لوگوں نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا کیا تھا؟ تو اب سارے بھائی بالکل تعجب میں پڑ جاتے کہ بھئی اس بادشاہ کو یوسف کے بارے میں کیسے معلوم ہے؟ تو انہیں شک ہو جاتا ہے کہ کہیں یہی بادشاہ تو یوسف نہیں ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کہ آپ ہی یوسف ہے؟ تو حضرت یوسف کہتے ہیں کہ قال انا یوسف وهذا اخی، ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ تو اس جگہ پر تقریباً 40 سال کی مدت کے بعد اب یہ بھائیوں سے اس طرح بھائیوں کو معلوم چلتا ہے کہ یوسف زندہ ہے، اور زندہ ہی کیا بلکہ مصر کے بادشاہ بن چکے ہیں۔ تو اب سارے بھائی جو ہے حضرت یوسف سے معافی مانگتے ہیں کہ یقیناً اللہ نے آپ کو ہم پر چن لیا ہے، ہم پر ترجیح دی ہے، اور ہم نے غلطی کی، اور اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں سارے بھائی۔ تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہونے والی، یعنی معاف کر دیتے ہیں۔ اور بھائیوں کو کہتے ہیں کہ تم یہ میری قمیص لے کر جاؤ اور میرے والد حضرت یعقوب کے چہرے پر اس قمیص کو رکھو، انشاءاللہ ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ تو حضرت یعقوب کی بینائی چلی گئی تھی، وہ بہت رویا کرتے تھے، بہت روتے تھے حضرت یوسف کے چلے جانے کے بعد، تو ان کی بینائی چلی گئی تھی آنکھ کی۔ تو حضرت یوسف کہتے ہیں کہ میری اس قمیص کو ان کے چہرے پہ ڈالنا، انشاءاللہ ان کی بینائی واپس آئے گی۔ تو اب سارے بھائی قمیص کو اور یہ کہتے ہیں کہ پھر والد کو اور والدہ کو لے کے پورے خاندان کو لے کر مصر آ جاؤ۔ تو یہ سارے بھائی روانہ ہوتے ہیں وہاں سے قمیص کو لے کر۔ تو جب وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت یوسف کی خوشبو آنی شروع ہو جاتی ہے، اور آس پاس کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھئی مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو وہ سب کہتے ہیں کہ بھئی آپ اپنے پرانی خیال میں مبتلا ہیں، کب سے آپ کتنے سالوں سے یوسف کی بات کر رہے ہیں؟ تو وہ سمجھتے ہیں کہ بس ایسی بات ہوگی۔ بہرحال وہ قافلہ بھائیوں کا پہنچتا ہے، اور پہنچنے کے بعد وہ آتے ہیں اور قمیص کو حضرت یعقوب کے چہرے پر ڈالتے ہیں، تو حضرت یعقوب کی جو بینائی ہوتی ہے آنکھوں کی وہ واپس آ جاتی ہے، اور پورا واقعہ بتاتے کہ کیا کیا ہوا، اور یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن چکے ہیں۔ تو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام خود خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کے متعلق وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ تو سارے بھائی وہاں پر اعتراف کرتے ہیں کہ گناہ کا، اور کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کریں، مغفرت کی دعا کریں۔ تو حضرت یعقوب کہتے ہیں کہ میں اللہ سے انشاءاللہ تم لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا کہ تم نے جو غلطی کی ہے اللہ اسے معاف فرمائے۔ بہرحال اب پورا خاندان وہاں سے روانہ ہوتا ہے، سارے بھائی بھی اور ماں باپ بھی کنعان سے، شام سے روانہ ہو کر یہ لوگ آ جاتے ہیں مصر میں، اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکل کر پورے خاندان کا اپنا استقبال کرتے ہیں، اور اپنے والدین کو اپنے تخت پر چڑھاتے ہیں، اور جیسے ہی تخت پر چڑھاتے ہیں اور سب حاضر ہو جاتے ہیں وہاں پر، سارے لوگ حضرت یوسف کے سامنے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ یعنی جو بادشاہ کے سامنے سجدے تعظیم کیا جاتا تھا، تعظیم کا سجدہ، ان کی شریعت میں یہ جائز تھا، ہماری شریعت میں یہ جائز نہیں ہے، یعنی ہم کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے سوائے اللہ رب العالمین کے۔ تو سارے لوگ سجدے میں چلے جاتے ہیں، تمام 11 بھائی بھی، جن میں ایک حقیقی بھائی ہے بنیامین، اور باقی 10 سوتیلے بھائی بھی، اور ماں باپ بھی سجدے میں گر جاتے ہیں حضرت یوسف کے سامنے۔ تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اپنے والد کو کہتے ہیں حضرت یعقوب کو کہ یا ابت ھذا تأویل رؤیایا من قبل، کہ یہ جو ہے یہی میرے خواب کی تعبیر ہے، اے میرے والد یہی میرے خواب کی تعبیر ہے۔ یعنی 40 سال پہلے جو خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور ایک سورج اور ایک چاند مجھے سجدہ کر رہا ہے، تو وہ تعبیر اب پوری ہو رہی ہے، وہ خواب اب پورا ہو رہا ہے کہ سارے 11 بھائی جو ہے مصر کے بادشاہ یعنی حضرت یوسف کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اور حضرت یوسف کے جو والد ہیں اور والدہ ہے وہ بھی ان کے سامنے جھک گئی۔ تو یہ اتنا بڑا واقعہ ہے اور اتنا بہترین واقعہ ہے، اور یہ جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ یہودیوں کے سوال کی بنیاد پر یہ صورت نازل ہوئی۔ وہ سوال انہوں نے یہ کیا تھا کہ بنی اسرائیل
مصر شام سے شفٹ ہو کر مصر کیسے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری صورت نازل ہوئی اور اتنی ڈیٹیل کے ساتھ بتایا گیا کہ کس طرح بنی اسرائیل شفٹ ہو کر منتقل ہو کر مصر میں آئے، اور یہود خاموش ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ ایسی بات بتائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالانکہ کسی کتاب کو نہیں پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کسی چیز کو پڑھنا نہیں جانتے تھے، کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن اتنی پورے قصے کو اتنی تفصیل کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ بتایا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے پکے نبی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اپنا کلام نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی صورت میں پھر آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ، یعنی جب یہ واقعہ ہو رہا تھا آپ تو اس وقت موجود نہیں تھے، لیکن ہم نے آپ کو اس کا علم دیا، ہم نے آپ کو اس کی خبر پہنچائی ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاریخی واقعے کو اللہ رب العالمین کے وحی کے ذریعے ہم لوگوں تک پہنچایا ہے اس واقعے کو، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ سچے نبی تھے۔ اس کے بعد اس سورت کے آخر میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، کہ ان کے قصے میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے اور نصیحت ہے۔ حضرت یوسف کے قصے سے ہمیں کتنا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ انسان کتنی بھی اس کی گہرائی میں اتر جائے اور اس پر غور کرتا رہے تو ایک ایک چیز نکلتی آئے گی اس سے۔ ایک لمبی مدت تک صبر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے کتنا بڑا انعام ان حضرات کو دیا، اور ہمارا کیا معاملہ رہتا ہے کہ ذرا سا کوئی مسئلہ ہو ہم چاہتے ہیں کہ فوراً دعا ہو فوراً قبول ہو جائے، فوراً دعا ہو فوراً قبول ہو جائے، لیکن آپ دیکھیں کتنی مشقتوں سے کتنی تکلیفوں سے انبیاء کو گزرنا پڑا، لیکن پھر آخر میں انجام جو ہے اچھا انجام ہی ہوتا ہے ایسے لوگوں کا، اس لیے ہمیں بھی صبر سے کام لینا ہے۔ بہرحال اس کے بعد سورۃ الرعد کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کی بہت ساری نشانیوں کا ذکر کیا ہے، جن میں سے ایک بہت بڑی نشانی بادلوں کی گرج اور اس کی چمک ہے، اسی کو الرعد کہتے ہیں۔ اس وجہ سے اس سورت کو سورۃ الرعد بھی کہا گیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو بنیادی اسلامی عقائد ہیں یعنی توحید، رسالت، قیامت، اس کو بیان کی، اور اسلام پر ہونے والے، اللہ کے نبی پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات دیے۔ تو اللہ نے سب سے پہلے اپنی قدرت کا بھی ذکر کیا، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑی بڑی نشانیاں گنوائی کہ اللہ نے کس طرح زمین و آسمان کو بنایا، اور اس کے بعد سورج کو، چاند کو مسخر کر دیا تمہارے لیے، کہ سب ایک مستقل ایک مخصوص اسپیڈ کے ساتھ، ایک مخصوص رفتار کے ساتھ آسمان میں یہ ساری چیزیں گردش کر رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی کی وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بغیر پلرز کے کھڑا کر رکھا ہے۔ اس کے بعد فرشتوں کا ذکر ہے، آیت نمبر 11 سورۃ الرعد، لہ معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بندوں کی حفاظت کرواتا ہے، فرشتے بندوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ ہاں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان جو بھی کرے اس کی حفاظت ہوتی رہے گی، نہیں، بلکہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ جب کوئی بھی قوم اپنی حالت کو خود ہی نہیں بدلنا چاہے، بری حالت سے اچھی حالت میں خود ہی تبدیلی نہ لانا چاہے، تو پھر وہ اس کی مدد اللہ تعالیٰ نہیں کرتا اور اس کی حفاظت بھی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مدد نہیں کرتا۔ اس کے بعد حق اور باطل کے درمیان فرق بتایا گیا ایک مثال دے کر، کہ جس طرح ایک سیلاب آئے اور سیلاب کا جو پانی آتا ہے تیزی کے ساتھ، اس میں میل کچیل بھی ہے اور اس میں جھاگ بھی ہوتی ہے، تو جھاگ اوپر ہوتی ہے تو بظاہر لگتا ہے کہ بھئی پانی کتنا اوپر آ گیا ہے، لیکن پھر جب جھاگ ختم ہو جاتی ہے تو پانی نیچے نظر آتا ہے، اور جو مفید چیزیں ہوتی ہیں وہ باقی رہ جاتی ہیں، جھاگ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح حق اور باطل کا مسئلہ ہے، باطل آتا تو ہے تیزی کے ساتھ اور بظاہر رکھتا ہے کہ باطل جو ہے غالب آ رہا ہے اور حق دب رہا ہے، لیکن جس طرح جھاگ تیزی کے ساتھ ختم بھی ہو جاتی ہے ویسے ہی باطل بھی ختم ہو جاتا ہے اور حق باقی رہتا ہے، اور جو چیز انسان کو نفع پہنچانے والی ہے وہ چیز باقی رہتی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ نے متقین کے کئی سارے اوصاف گنائے ہیں، تقریباً یہاں پر متقین کے 8 اوصاف، ان کی 8 کوالٹیز کا ذکر کیا، الذین یوفون بعہد اللہ ولا ينقضون المیثاق، کہ سب سے پہلی چیز کہ وہ اللہ کے عہد کو، معاہدے کو پورا کرتے ہیں، جو معاہدہ اللہ کے ساتھ ہے کہ صرف اس کی عبادت کریں گے، نافرمانی نہیں کریں گے، اسے بھی پورا کرتے ہیں، اور جو معاہدات بندوں کے ساتھ ہوتے ہیں انہیں بھی پورا کرتے ہیں۔ اس کے بعد جن رشتے کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا انہیں جوڑے رکھتے ہیں، اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، حساب کے بارے میں برے انجام سے ڈرتے ہیں کہ بھئی ہمارا حساب میں ہماری پکڑ نہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ اللہ کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں، اس کے علاوہ نماز قائم کرتے ہیں، رزق جو اللہ نے دیا ہے اس سے خفیہ طور پر بھی اور علانیہ طور پر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور بدسلوکی کا دفاع حسن سلوک سے دیتے ہیں، یعنی کوئی برے انداز سے پیش آ رہا ہے تو اس کے ساتھ وہ اچھے انداز سے پیش آتے ہیں۔
اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراضات کیے کفار نے، اس کا ذکر ہے کہ کس طرح فرمائشی معجزات کا مطالبہ کیا کرتے تھے، کفار کیا کرتے تھے، اس کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اخیر میں اللہ کے نبی کو تسلی دی گئی ہے کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کہ کفار یہ کہتے ہیں کہ آپ نبی نہیں ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب، ہمارے تمہارے درمیان اللہ اور جن کے پاس علم ہے کتاب کا، جو اہل علم ہے، جو علماء ہے، وہی گواہی کے لیے کافی ہیں، وہ گواہی دینے کے لیے کافی ہے کہ میں سچا نبی ہوں۔ بہرحال اس کے بعد سورۃ ابراہیم کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس سورت میں حضرت ابراہیم کا واقعہ ہے، ان کا قصہ ہے، اس لیے اس سورت کو سورت ابراہیم کہتے ہیں۔ اس کی جو سب سے پہلی آیت ہے، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم الی صراط العزیز الحمید۔ اس آیت میں قرآن کے نازل ہونے کا جو اصل مقصد ہے وہ بتایا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ کتاب ایسی ہے جسے ہم نے آپ پر نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائیں، گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لے جائیں اور سیدھا راستہ انہیں دکھائیں۔ یعنی قرآن کا نزول ہوا ہے ہدایت کے لیے اور تاریکی سے نکل کر نور کی طرف آنے کے لیے۔ اس کے بعد کفار مکہ نے یہ اعتراض کیا کہ وما ارسل، کہ جو اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اگر سچے نبی ہیں تو قرآن عربی میں کیوں نازل ہوا؟ یہ کوئی اور زبان میں نازل ہوتا، کوئی عجمی زبان میں نازل ہوتا تو ہم سمجھتے کہ بھئی یہاں سچے نبی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، کہ ہم نے جتنے بھی رسول کو بھیجا ہے، جہاں بھی بھیجا ان کی قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اپنی قوم کے سامنے ہر چیز کو واضح کر کے بتا دے۔ یعنی اگر قرآن کوئی اور زبان میں نازل ہوتا یا اللہ کے نبی عربی کے سوائے کوئی اور زبان بول رہے ہوتے تو پھر تم سمجھتے کیسے؟ تو پھر مقصد ہی کیا تھا؟ بھیجنے کا مقصد ہی تو یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کو واضح کر دے، ان تک توحید کی دعوت پہنچا دے۔ تو اگر قرآن ہی دوسری زبان میں نازل ہوتا اور اللہ کے نبی تم سے عربی کے سوائے کوئی اور زبان میں بات کر رہے ہوتے تو پھر تمہیں تو سمجھ میں ہی نہیں آتی بات۔ تو اس لیے ہم ہر نبی کو ہم نے ہر قوم کی ان کی قوم کی زبان کے ساتھ ہی بھیجا تاکہ وہ اچھی طرح دعوت دے سکیں۔ بہرحال اس کے بعد آیت نمبر 7، یہ آیت بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ اب یہ اضافہ دونوں حیثیت سے ہو سکتا ہے، ایک حیثیت تو یہ ہے، ایک اعتبار تو یہ ہے کہ کوانٹٹی میں اضافہ ہو جائے، یعنی آپ کے پاس 10 نعمتیں ہیں، اللہ نے اس کو 20 کر دیا اور بھی بڑھا دیا اور بھی کئی ساری نعمتیں دے رہا ہے۔ اور اضافہ کوالٹی کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، یعنی اور اس کے ٹائم کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، پیریڈ کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نعمت آپ کے پاس کتنی دیر رہے گی۔ اب ایک نعمت ہے، ظاہر ہے وہ کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اگر نعمت میں اضافہ کر دے تو ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین اس اعتبار سے بھی نعمت میں اضافہ کرے کہ وہ نعمت دیر تک آپ کے پاس رہے اور ایک لمبی مدت تک آپ کے پاس رہے۔ تو تعداد میں بھی نعمتوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے اور اس کی مدت میں بھی کہ وہ کتنی دیر تک، کتنی مدت تک وہ نعمتیں آپ کے پاس ہے۔ لیکن وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم نے میری نعمتوں کی ناشکری کی، ناقدری کی تو کیا ہوگا؟ ان عذابی لشدید، یاد رکھو کہ میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو کوئی نعمت دیتا ہے اور وہ بندہ اس نعمت کی ناقدری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی سزا میں، اسی دنیا میں یہ سزا دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے وہ نعمت چھین لیتا ہے اور کسی اور کو دے دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنا اور اس کا شکر کرنا، اور شکر بھی صرف زبان سے نہیں بلکہ پریکٹیکلی اپنی پوری زندگی کو، اپنی پوری لائف کو اللہ کے احکامات کے تابع جب انسان کر دے گا تو یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان صحیح معنی میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کر رہا ہے۔ نافرمانی ہم کرتے رہیں اعمال کے اعتبار سے اور صرف زبان سے اللہ کا شکر ادا کرے تو یہ کافی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کے درمیان فرق بتایا اور مثال سے سمجھایا کہ کلمہ طیبہ سے مراد ایمان کا کلمہ ہے، توحید کا کلمہ ہے۔ اس کی مثال اس درخت کی طرح ہے جس کی جڑ بہت مضبوط ہو اور جس کی جو شاخیں ہوں اس کی اور اس کے جو تنے ہوں وہ آسمان کی طرف بلند ہو، اور وہ ایسا درخت ہو جو پھل دیتا ہو، بہت زیادہ پھل دیتا ہو۔ تو کتنا مفید ہے یہ درخت۔ اسی طرح کلمہ طیبہ کی حیثیت ہے۔ لیکن جو کلمہ خبیثہ ہے یعنی کفر کا کلمہ، شرک کا کلمہ، اس کی مثال اس پودے کی طرح ہے جس کے اندر کوئی مضبوطی نہیں ہوتی، اس کو بس آپ یوں ہلائے تو وہ پورا بالکل وہ پودا سرے سے نیچے سے ہی ہل جائے گا، ختم ہو جائے گا، اس کے اندر استحکام اور جماؤ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ فرق ہے کلمہ ایمان اور کلمہ شرک میں، کفر میں۔ اس کے بعد اچھا اس صورت میں یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن شیطان بندوں سے کہے گا کہ بھئی
میں نے کوئی تمہارے ساتھ زور زبردستی نہیں کی. اب جب جو جہنمی ہوں گے وہ بھی جہنم میں جا رہے ہوں گے, شیطان بھی جہنم میں جا رہا ہوگا, تو ملامت کریں گے ایک دوسرے کو. لوگ شیطان کو کہیں گے کہ تم نے ہمیں بہکایا, تو شیطان کہے گا مجھ پر ملامت مت کرو, میں نے تو صرف وسوسہ ڈالا تھا, میں نے تو تم سے جھوٹے وعدے کیے تھے, میں نے تو کوئی زبردستی ہاتھ پکڑ کے کرایا نہیں تھا, میں نے بس تم سے بات کہی, میں نے تمہیں صرف گناہ کی طرف بلایا تھا, تم خود ہی آئے, تو اب جو ہے مجھ پر ملامت نہیں کرو, اور نہ ہی تم مجھے آج جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہو اور نہ ہی میں تمہیں جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہوں. اور اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا وعدہ کیا تھا, اور جو جنتی ہوں گے ظاہر ہے وہ جنت میں داخل ہوں گے. پھر اس پارے کے اخیر میں, اس سورت کے بھی اخیر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو مکہ المکرمہ میں چھوڑ دیا صحرا میں اللہ کے حکم سے, اور وہاں سے